بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات ایک ایسا وقت ہے جب انسان سب سے زیادہ کمزور ہوتا ہے، نہ کوئی دیکھنے والا نہ کوئی سننے والا، اور اسی وقت کچھ لوگ ایسی غلطی کر بیٹھتے ہیں جو ان کی زندگی سے سکون چھین لیتی ہے، ان کے رزق کو روک دیتی ہے اور بعض اوقات شیطان کو ان کے اوپر مسلط کر دیتی ہے۔ کیا آپ بھی سونے سے پہلے یہ خطرناک غلطی کر رہے ہیں؟ اگر ہاں تو آج کی یہ ویڈیو آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ آج کل کی مصروف دنیا میں جب دن بھر کی تھکاوٹ کے بعد انسان آرام کی تلاش میں بستر پر لیٹتا ہے تو اس کے ذہن میں ایک عجیب بے چینی ہوتی ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اب تھوڑی دیر موبائل دیکھ لوں، تھوڑی دیر یوٹیوب پر ویڈیوز دیکھ لوں، سوشل میڈیا پر اسکرول کر لوں تو نیند خود بخود آ جائے گی۔ لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہوتی ہے۔ وہ جو کچھ دیکھتا ہے، جو کچھ سنتا ہے، وہ اس کی روح پر گہرے نقوش چھوڑ جاتا ہے۔ رات کا وقت اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے سکون اور آرام کا وقت بنایا ہے، لیکن ہم نے اسے شیطان کے لیے کھلا میدان بنا دیا ہے۔ سونے سے پہلے کا یہ وقت بہت نازک ہے، کیونکہ اس وقت انسان کی جسمانی اور روحانی حالت دونوں کمزور ہو جاتی ہے۔ جسم تھکا ہوتا ہے، دماغ آرام چاہتا ہے اور روح اللہ کی طرف واپس جانے کی تیاری کرتی ہے۔ اسی لمحے اگر انسان گناہ، فضول مواد یا اللہ کی یاد سے غافل ہو کر سوتا ہے تو اس کی روح ایک ایسے ماحول میں اٹھتی ہے جو اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ بہت سے لوگ صبح اٹھ کر شکایت کرتے ہیں کہ دل بے چین ہے، نیند پوری نہیں ہوتی، موڈ خراب رہتا ہے، گھر میں برکت نہیں، رزق میں تنگی آ گئی ہے۔ وہ یہ نہیں سوچتے کہ ان کی رات کی عادات ان سب کا باعث بن رہی ہیں۔ جس حالت میں آپ سوتے ہیں اسی حالت میں آپ کی روح اوپر اٹھائی جاتی ہے۔ اگر آپ موبائل دیکھتے ہوئے، گناہ کی ویڈیوز دیکھتے ہوئے یا بغیر کسی ذکر کے سوتے ہیں تو آپ کی روح بھی اسی آلودگی کے ساتھ اللہ کے حضور پیش ہوتی ہے۔ یہ کوئی ڈرانے والی بات نہیں، بلکہ ایک حقیقت ہے جو ہماری زندگیوں پر گہرا اثر ڈال رہی ہے۔ آج کی دنیا میں شیطان نے سونے سے پہلے کا وقت خاص طور پر نشانہ بنایا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس وقت انسان سب سے زیادہ کمزور ہوتا ہے، اس لیے وہ اسے فضول مواد، حرام تصاویر، گانوں اور منفی سوچوں کی طرف لے جاتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کی نیند میں بھی سکون نہیں ملتا۔ وہ بار بار جاگتا ہے، ڈراؤنے خواب دیکھتا ہے اور صبح اٹھ کر خود کو تھکا ہوا محسوس کرتا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں بس تھوڑی دیر دیکھ لیتا ہوں، لیکن یہ تھوڑی دیر کئی گھنٹوں میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اسکرین کی نیلی روشنی نیند کے ہارمون کو متاثر کرتی ہے، جو نیند کو خراب کرتی ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر روحانی نقصان ہوتا ہے۔ جب انسان گناہ کے ساتھ سوتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا پردہ پڑ جاتا ہے۔ وہ اللہ کی یاد سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ رزق میں برکت ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ برکت تو اس عمل میں ہوتی ہے جس میں اللہ کا ذکر ہو۔ اب اگر ہم اصل خطرے کی بات کریں تو سوچیں کہ اگر اسی رات موت آ جائے، ہم کس حالت میں سو رہے ہیں؟ کیا ہم اللہ کے سامنے پیش ہونے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم نے دن بھر کے گناہوں سے توبہ کی ہے؟ کیا ہم نے اللہ کو یاد کیا ہے؟ یہ سوالات ہر صاحب ایمان کو سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ موت کا وقت کوئی نہیں جانتا۔ یہ رات، یہ گھڑی، یہ لمحہ آخری بھی ہو سکتا ہے۔ اگر ہم بغیر وضو، بغیر ذکر، بغیر توبہ کے سوئے تو پھر ہماری روح کس حال میں اللہ کے حضور جائے گی؟ یہ ڈراؤنا نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے جو ہمیں بیدار کرنے کے لیے کافی ہے۔ اب آئیے اس مسئلے کا حل دیکھتے ہیں۔ اسلام نے ہمیں سونے سے پہلے کا ایک مکمل اور بابرکت طریقہ بتایا ہے۔
جو نہ صرف ہماری نیند کو سکون بخشتا ہے بلکہ ہماری روح کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ سب سے پہلے اپنے گناہوں سے سچی توبہ کریں، دل سے اللہ سے معافی مانگیں، جو بھی غلطیاں دن بھر میں کیں ان کا اعتراف کریں اور پختہ ارادہ کریں کہ آئندہ ان سے بچیں گے۔ توبہ انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے اور دل سے بوجھ ہٹا دیتی ہے۔ دوسرا اہم عمل آیت الکرسی پڑھنا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص آیت الکرسی پڑھ کر سوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جو صبح تک اس کی حفاظت کرتا ہے۔ آیت الکرسی اللہ کی عظمت اور اس کی قدرت اور اس کی وحدانیت کا بیان ہے۔ اسے پڑھنے سے شیطان دور بھاگتا ہے اور دل میں اللہ کا خوف اور محبت پیدا ہوتی ہے۔ تیسرا، تینوں قل یعنی سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھیں اور اپنے اوپر اور اپنے گھر والوں پر دم کریں۔ یہ تینوں صورتیں شیطان، جادو، حسد اور ہر قسم کی برائی سے حفاظت کرتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ان صورتوں کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کرتے تھے۔ انہیں پڑھنے سے انسان کی روح پر ایک مضبوط ڈھال بن جاتی ہے۔ چوتھا، سونے کی دعا پڑھیں، اللہم باسمک اموت و احیا، اے اللہ تیرے نام کے ساتھ میں مرتا ہوں اور جیتا ہوں۔ یہ دعا ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہماری زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس دعا سے دل میں توکل پیدا ہوتا ہے۔ پانچواں، اگر ممکن ہو تو وضو کر کے سونا۔ وضو کرنے سے انسان پاکیزہ حالت میں سوتا ہے۔ فرشتے پاکیزہ لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ وضو نیند کو بھی بہتر بناتا ہے اور روحانی طور پر انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے۔ ان تمام اعمال کے علاوہ سونے سے پہلے کچھ اور سنت طریقے بھی ہیں جو آپ اپنی زندگی میں شامل کر سکتے ہیں، جیسے اپنے بستر کو جھاڑنا، دائیں کروٹ پر لیٹنا، دونوں ہاتھوں کو مل کر دعا پڑھنا اور اللہ کی تسبیحات پڑھنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے اللہ کی کچھ خاص تسبیحات پڑھتے تھے، جیسے سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار اور اللہ اکبر 34 بار۔ یہ تسبیحات دل کو سکون دیتی ہیں اور گناہوں کو معاف کرواتی ہیں۔ اب اگر آپ صرف 3 دن بھی ان اعمال پر عمل کر لیں تو آپ خود فرق محسوس کریں گے۔ پہلے دن آپ کو تھوڑی سی مشکل ہو سکتی ہے کیونکہ پرانی عادت چھوڑنا آسان نہیں ہوتا، لیکن دوسرے دن سے آپ کا دل خود بخود ان اعمال کی طرف مائل ہونے لگے گا۔ تیسرے دن تک آپ کی نیند گہری اور پرسکون ہو جائے گی، ڈراؤنے خواب ختم ہو جائیں گے، صبح اٹھ کر آپ تازہ دم محسوس کریں گے، دل میں ایک عجیب سکون ہوگا جو موبائل دیکھنے سے کبھی نہیں ملتا، گھر میں برکت نظر آنے لگے گی، رزق کے راستے کھلنے لگیں گے، رشتوں میں محبت اور ہم آہنگی بڑھے گی۔ یہ صرف نیند کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ ہماری پوری زندگی کا مسئلہ ہے۔ جب انسان رات کو اللہ کے ذکر کے ساتھ سوتا ہے تو اس کا دن بھی برکت والا ہوتا ہے، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، شیطان اس سے دور رہتا ہے، اس کی روح اللہ کی طرف مطمئن ہو کر اٹھتی ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو بہت تھکے ہوئے ہوتے ہیں، وقت نہیں ملتا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ اعمال زیادہ وقت نہیں لیتے۔ آیت الکرسی پڑھنے میں 1 منٹ بھی نہیں لگتا، تینوں قل پڑھنے میں بھی صرف 2 منٹ۔ توبہ اور دعا تو دل سے ہو جاتی ہے۔ اگر آپ واقعی سکون چاہتے ہیں تو یہ چھوٹی سی کوشش آپ کی پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ آج کی دنیا میں ہم نے سونے سے پہلے کا وقت ضائع کرنے کی عادت ڈال لی ہے۔ ہم سوچتے ہیں یہ تو بس تفریح ہے، لیکن یہ تفریح ہماری روح کو کھا رہی ہے۔ جب ہم موبائل پر فضول مواد دیکھتے ہیں
تو ہمارا دل سخت ہو جاتا ہے، ہم اللہ کی یاد سے دور ہو جاتے ہیں، جبکہ اللہ نے ہمیں رات کو اپنے پاس آنے کا موقع دیا۔ یہ وقت اللہ سے بات کرنے کا، اس سے معافی مانگنے کا، اس کی حفاظت طلب کرنے کا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں سکون آئے، آپ کے گھر میں برکت ہو، آپ کی نیند مطمئن ہو، آپ کے خواب اچھے ہوں اور آپ کی روح اللہ کے قریب ہو، تو آج سے یہ عمل شروع کریں۔ پہلے دن تھوڑی سی ہمت لگے گی، لیکن جیسے جیسے آپ عمل کریں گے اللہ آپ کو توفیق دے گا۔ یاد رکھیں، شیطان آپ کو روکنے کی بہت کوشش کرے گا۔ وہ کہے گا آج تھکے ہوئے ہو، کل سے شروع کر لینا، لیکن آپ اس کی بات نہ مانیں، آج ہی شروع کریں۔ اگر آپ اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی دعائیں قبول ہونے لگیں، آپ کے دل سے بے چینی ختم ہو گئی، آپ کی راتوں میں سکون آ گیا اور آپ کی زندگی اللہ کی رحمت سے بھر گئی۔ سونے سے پہلے کا یہ وقت اللہ نے ہمیں تحفہ دیا ہے، اسے فضول میں ضائع نہ کریں، اسے اللہ کی یاد سے آباد کریں۔ جب آپ آیت الکرسی پڑھیں گے تو اللہ کا نام آپ کے دل میں گونجے گا۔ جب آپ تینوں قل پڑھیں گے تو شیطان آپ سے دور بھاگے گا۔ جب آپ توبہ کریں گے تو آپ کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ جب آپ وضو کر کے سوئیں گے تو فرشتے آپ کے ساتھ ہوں گے۔ یہ عمل نہ صرف آپ کی دنیاوی زندگی کو بہتر بناتا ہے بلکہ آپ کی آخرت بھی سنوارتا ہے، کیونکہ جس حالت میں موت آئے وہی حالت آپ کی قبر اور حشر کی حالت ہوگی۔ اگر آپ اللہ کے ذکر کے ساتھ سوئے تو انشاءاللہ اللہ کے ذکر کے ساتھ آپ کی روح قبض ہوگی۔ اب میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ واقعی اللہ کا سکون چاہتے ہیں تو آج رات سے یہ سنت طریقہ اپنائیں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں، آیت الکرسی پڑھیں، تینوں قل پڑھ کر دم کریں، سونے کی دعا پڑھیں اور وضو کر کے سوئیں۔ اگر آپ اس پیغام سے متاثر ہوئے ہیں اور آپ بھی یہ عمل شروع کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو کومنٹ میں آمین ضرور لکھیں۔ اس سے نہ صرف آپ کا دل مطمئن ہوگا بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی حوصلہ ملے گا۔ اللہ ہم سب کو ان اعمال پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اگر آپ ایسی ہی ایمان افروز زندگی بدلنے والی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ اگلی ویڈیو آپ تک فوراً پہنچ جائے۔ اللہ ہم سب کو رات کے وقت اپنی یاد سے نوازے، ہماری نیند کو سکون بخشے، ہماری روحوں کی حفاظت فرمائے اور ہمیں جنت الفردوس میں جگہ دے، آمین یا رب العالمین۔